السلام علیکم۔ سب سے پہلے سورہ نساء اور آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى ولا سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا، جن کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ اس وقت جب کہ غسل کی حاجت ہو سوائے حالت سفر کے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرور بیت الخلاء سے آئے، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو ہم صحبت ہوئے پھر تم نے پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، مسح کر لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس پر سوالات تو بہت سارے، لیکن بہرحال میں بحث برائے بحث میں نہیں الجھوں گا، سوالات آپ خود نکال لیجیے گا، صرف جو حقیقت میں اس کا ترجمہ بنتا ہے میں اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں، اور اگر کہیے گا تو پھر ایک ایک بار اگر سوال جواب کریں گے تو یہ گھنٹہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا، اس لیے فی الحال ابھی میں صرف ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، لا تقربوا تم قریب نہیں جاؤ، الصلاۃ سبق کے، وانتم جب کہ تم ہو سکارا، سکر میں، سکر کہتے ہیں کہ وہ کیفیت جب آدمی جو کہتا ہے اسے سمجھے نہیں، اس کی تشریح خود اللہ اسی میں کر دے رہے کہ حتی یہاں تک کہ تعلموا ما تقولون، تمہیں علم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جو کہہ رہے ہو اس کا علم نہیں ہے تو آپ سکر کی کیفیت میں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ علم ہے تو پھر آپ سکر میں نہیں ہیں۔ ولا جنوباً، اور نہ کسی جانب ہو جاؤ، یہ جنوب وہ نہیں ہے کہ ہم بستری کر لیا اور جنوب ہو گئے، بلکہ یہ جنوب جانب سے کسی، اور نہ کسی جانب ہو، الا عابری سبیل، صرف راستے کے غور کرنے والوں، عابر جو ہے وہ حالت کو نہیں کہتے ہیں، اور انہوں نے تو عابری سبیل کا حالت سفر کر دیا جبکہ اس میں سفر کا لفظ ہی نہیں ہے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور عابر کہتے ہیں کہ جس پر غور کیا جائے، تو صرف راستے کے غور پر، حتی یہاں تک کہ تغتسلوا تم صاف ہو جاؤ، تم غسل کر لو، یہ وہ غسل نہیں ہے جو ہمارے یہاں پانی ڈال کر اس طرح سے کر لیا جائے، بلکہ یہ صاف ستھرے ہونے کو غسل کہا جاتا ہے، یعنی اپنی صفائی کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم کمزوری رائے میں ہو، یعنی مرض میں ہو، کمزوری رائے میں ہو، اولا سفر، یا علمی سفر پر ہو، دیکھیے یہاں پر لفظ ہے سفر، یہ ہے علمی سفر یعنی تحقیق پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اب انہوں نے کہا دیا کوئی ایک بیت الخلاء سے آیا، کوئی ایک بیت الخلاء جاتا تو سب کو وضو کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، جو گیا اسی کو کرنا چاہیے، یہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ جو ہے او جاء احد منکم، اور اگر کوئی ایک تم میں سے آئے من الغائط، غوطے سے، یہ غائط جو ہے وہ بیت الخلاء نہیں ہے بلکہ یہ غوطہ زنی سے، جس طرح آپ سمندر میں ڈبکی لگاتے غوطہ خوری کرتے، تو یہ علمی سفر کیونکہ چل رہا ہے تو علمی غوطہ وہ ہے کہ آپ اس کی گہرائی تک جائیں کہ بات کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ غوطہ ہے۔ اولا مستم النساء، اب یا پھر عورت کے پاس جاؤ، تو اب یہاں تو مس تو انہوں نے یہ ترجمہ کہتے ہیں چھونے کو، کہ کیا عورت کو چھوتے ہی ہوگا، یہ بھی نہیں ہے، مس کہتے ہیں کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو، اور تم کمزوروں میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرو، فلم تجدو، بس تم نہیں پاؤ، مان اس کتاب کو، ماں یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، فتیمموا، پس تم ارادہ کر لو، صعیداً طیباً، مشقت سے بلندی چڑھنا پسندیدگی والا، فامسحوا، پس مسیحا بن جاؤ، بوجوہکم، اپنی توجہوں کو، اپنی توجہ کی مسیحا بن جاؤ، وایدیکم، اور اپنے سامنے کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ عافیت والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ کر دیں تاکہ بات کو سمجھ میں آ جائے کہ اے ماننے والے لوگوں تم سبق کے قریب نہیں رہو، یعنی جب کہ تم سکارا سمجھ سے غافل میں ہو، یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو اسے تم جان لو، اور جانبدار نہیں رہو، صرف راستے کا غور کرنے والے، یہاں تک کہ تم صاف ہو جاؤ، اور اگر تم میں کمزوری رائے ہے یا سفر پر ہو، یعنی تحقیقی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی ایک ہوتا یعنی گہرائی یا تہ تک سے آئے، یا تم نے داخل ہو کر کمزوری حاصل کیا ہو، پس تم ماں یعنی الکتاب نہیں پاؤ، تو پس پسندیدہ بلندی اور مشقت کا ارادہ تم کر لو، بس اپنی توجہ کو صاف کرو، یعنی اپنے سامنے، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، عافیت دینے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں، اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں، اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں
اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو جو اس سلسلے میں ڈاکٹر شہاب عالم کی جو رہنمائی اور زبانی وقتاً فوقتاً آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بھرپور توجہ، انعماق اور پورے کا پورا درس سنیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب آ جائیے یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 6، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی وعلی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اس کو بھی یہ وضو کی آیت ہی کہتے ہیں۔ اس وقت جو حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے وہ دیکھ لیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک، اور اگر تم ناپاک ہو، غسل کی حاجت ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی پھر نہ پاؤ پانی تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور یہ کہ اپنی نعمت پوری کرے تم پر تاکہ تم احسان مانو۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں۔ یہاں پر آمنو کے ساتھ ایک الف مد آ بھی ہے، جس کا مطلب یہ اے کے لیے اشارہ ہو جا رہا ہے کہ اے یہ ماننے والے لوگوں۔ اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، سبق کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، پس صاف کر لو اپنی توجہ کو، یعنی منہ دھونا نہیں ہے بلکہ وجہ کہتے ہیں توجہ کو، تو صاف کر لو اپنی توجہ کو، وایدیکم یعنی اپنے ہی سامنے، الی المرافق، مرافقت کی طرف یعنی رفاقت کی طرف، دوستی کی طرف، یہ کوہنی نہیں ہے۔ وامسحوا، اور مسیحا بن جاؤ یا مسیحا بنو، برؤوسکم، اپنے بڑوں یا اپنے سرداروں پر، اپنے رئیسوں پر۔ روسا جو یہ سر کے لیے، سر کو بھی اسی لیے رئیس کہا جاتا ہے کہ سب سے اوپر ہے، تو یہ اصل میں رئیس اس سے نکلا، بڑے سردار حکمراں ان سب کو لیا جا سکتا ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور جو تمہاری مضبوطی ہو وہ شرف و بزرگی کی طرف ہو۔ یہ کعبین سے ہی کعبہ ہے، تو یہاں تو ٹخنا کر رہے ہیں، کعبہ کو ٹخنا کیوں نہیں بناتے؟ کعبین سے ہی کعبہ واحد ہے، کعبین جمع کا صیغہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو کسی جانب، فَطَہَّرُوا، پس تطہیر کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم کمزوری رائے والے ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک غوطہ خوری سے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے کمزوری میں داخل ہو کر کچھ حاصل کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پس تم کتاب نہیں پاؤ، فتیمموا، پس تم ارادہ کر لو، صعیدا طیبا، مشقت سے بلندی کی طرف، پسندیدہ بلندی کی طرف چڑھنا، فامسحوا بوجوہکم، پس مسیح بن جاؤ اپنے توجہوں کی، وایدیکم منہ، یعنی اس سے ہی اس کے سامنے ہو، ما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی تنگی سے بنانے کے لیے ہو، ولیکن یرید، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم، تمہاری تطہیر کے لیے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنے کے لیے۔ تو نعمت کو مکمل جو ہے نا وہ یہ پاک صاف ہونے سے یعنی نہا لینے سے نہیں ہوگا، جب تک یعنی ذہنی تطہیر نہیں کریں گے، بات کو سمجھیں گے نہیں، جب تک یہ اللہ کی نعمت پوری نہیں ہوگی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تم سبق یعنی قرآن تعلیم کے لیے اٹھو، پس تم اپنی توجہ صاف کر لو، اور رفاقت کی طرف تمہارا سامنا ہو، اور تم اکٹھا بلند بڑے سردار ہونے کو مسیحا بنو، اور شرف و بزرگی کی طرف تمہاری مضبوطی ہو، اور اگر تم کسی جانب ہو پس تطہیر کرو یعنی غیر جانبدار بنو، اور اگر تم کمزور رائے والے ہو یا سفر یعنی ذاتی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی ایک گہرائی میں سے آیا ہو، یا تم نے داخل ہو کر کمزوری حاصل کیا ہو، پس تم کتاب نہیں پاؤ، پس تم پسندیدہ مشقت و بلندی کا ارادہ کرو، پس تمہاری توجہ مسیحائی ہو یعنی اس سے تمہارے سامنے ہو۔ تم پر یہ کوئی تنگی سے بنانے کے لیے اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اور لیکن تمہاری تطہیر یعنی تمہیں غیر جانبدار بنانے کے لیے ارادہ ہے، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے تاکہ تم قدر کرنے والے بنو۔ تو یہ میرے خیال میں اس کی وضاحت تو ہو گئی ہوگی۔ اب آ جائیے سورہ ہود آیت نمبر 114، 11 کی 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، جن کا ترجمہ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔
تو اللہ کی کتاب میں اختلاف تو ہے نہیں کہ کہیں اللہ صرف 2 وقت کہے اور کہیں 4-3 وقت بنا دے، تو روشنی کے دونوں طرف یعنی صبح شام بھی کر دیا پھر رات کے حصے میں بھی، تو یہ تو قرآن میں اختلاف آ جاتا ہے، لہٰذا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھیں یہ کیا ہے، واقم الصلاۃ، اور اٹھو سبق کو، طرف یہ نہار، روشنی کے دونوں اطراف، وزلف من اللیل، یعنی جو تاریکی سے قریب تر ہے، تو یہ صبح شام وہی 2 وقت بن گیا، فجر عشاء وہی 2 وقت بن گیا، روشنی کے دونوں اطراف جو اندھیرے سے نزدیک تر ہے، جو اندھیرے سے قریب تر ہے۔ ان الحسنات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نابود کر دیتی ہیں، ذالک، وہی ذکر، یاد دہانی ہے، للذاکرین، یاد دہانی لینے والوں کے لیے۔ تو یہ بھی بات قرآن ہی کی ہو رہی ہے، میرے خیال میں اس کی بھی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب آ جائیے، اب آپ نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کا قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تب ان کے ترجمے کے روح سے تو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، تو یہ تو رات گئے تک پورا ہونا چاہیے، اتنی لمبی نماز تو کوئی نہیں پڑھتا ہے، تو یہ ہے کیا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اقم الصلاۃ، اٹھو سبق کو، لدلوک الشمس، سورج کے آب و تاب کھونے سے، دلک کہتے ہیں وہ جب آب و تاب اپنی کھو گیا، ڈھل گیا، جس طرح وہ سرخی آتی ہے، الی غسق اللیل، تاریکی چھانے تک، اندھیرا چھانے تک، تو یہ عشاء کی تشریح ہے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی سورج کے آب و تاب کھونے سے لے کر تاریکی کے چھانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، یعنی قرآن کا جاری ہونا، انا قرآن الفجر، بے شک جو قرآن کا جاری ہونا ہے، کانا مشہودا، وہ مشاہدے والا ہے۔ جب قرآن کے نظام جاری ہوگا تو لوگ خود مشاہدے کریں گے، واقعی ہمیں یہ نظام چاہیے۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا امریکہ جانے کے لیے سارے تیار ہیں، کس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے، تو ایسے جب آپ قرآن کا نظام جاری کر دیں گے تو یہ ایسا مشاہدہ ہوگا کہ ہر آدمی کہے گا کہ یہیں آنا ہے۔ یہ ہے قرآن کا جاری ہونا، مشاہدے والا ہونا، یہ نہیں کہ فجر میں فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، تو فرشتے حاضر کر کے کیا کر لیں گے انسان کا۔ تو بہرحال اب آئیے اگلی سورہ طٰہٰ، تو یہ 130 ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ بس وہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کریں، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کریں، پاکیزگی بیان کریں طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں پس اس کی تسبیح کریں، اور دن کے کنارے یعنی دوپہر ظہر کے وقت تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اب انہوں نے زبردستی اس کو 5 وقت بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، یعنی اگر یہ واقعی 2 سے 3 یا 4 5 ہو جائے تو قرآن میں اختلاف ہو جائے گا، جبکہ قرآن میں اختلاف نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کو دیکھیں یہ کیا، فصبر، پس ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، الا ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح، اور فرما برداری اختیار کرو، بحمد ربک، تم اپنے رب کے تعارف پر، اپنے رب کی تعریف پر، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے۔ اصل میں یہی 2 وقت ہے۔ اب یہ 2 وقت کیسے بنے گا، آگے خود اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ ومن آناء اللیل، یعنی جو تاریکی سے نزدیک تر ہو، آنا کہتے ہیں نزدیک کو، جو تاریکی کے نزدیک ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے والا تاریکی سے جو تاریکی سے اندھیرے سے قریب ہے، فسبح، پس فرما برداری اختیار کرو، واطراف النہار، روشنی کے دونوں اطراف، تو یہ بھی وہی 2 وقت بن جائے گا، پھر وہی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے والا روشنی کے قریب تر حصہ، جو تاریکی سے بھی قریب ہو اور روشنی کا بھی حصہ ہو، لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو تمہارا راضی ہونا کب ہوگا، جب تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے تو تم بھی راضی ہو جاؤ گے، وہ سسٹم، وہ نتائج اس کو ملیں گے، ورنہ وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ اس پر خود غور کر لینا چاہیے۔ اب آ جائیے، آپ نے سورہ قاف اور آیت نمبر 39 کا، یہ فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بس جو وہ کہتے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو، سورج کے طلوع اور غروب سے قبل۔ فصبر، پس ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، یعنی یہ وہ صبر نہیں ہے جو ہمارے ہاں اردو میں لیا جاتا ہے، علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تم فرما برداری اختیار کرو اپنے رب کی تعریف کو، اپنے رب کے تعارف پر، قبل طلوع الشمس و قبل غروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے۔ تو میرے خیال میں وضاحت ہو گئی ہوگی، اگر کچھ پوچھنا ہو تو الگ سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی میں نے مختصراً صرف لفظی ترجمہ کر کے بات سمجھا دیا ہے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس پر طویل بحث ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔